اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی ہمارا موضوع کیا ہے؟ تفسیر قرآن روائی اور ترتیبی ہے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام کی روایات کے مطابق ہم تفسیر کو بیان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ خالق کائنات آپ لوگوں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور جو مومنین بے اولاد ہیں آج کے آخری روزے کے صدقے میں خداوند متعال ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ یہ جو دن گزرا ہے اس کے صدقے میں اور آج کی عید کی رات کے صدقے میں خدا ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 کو بیان کر رہے تھے۔ ہم نے پہلا عمومی روایت کو بیان کیا اور دوسری ہم نے وہ لوگ جو گمان کے ذریعے اپنے گمان کے ذریعے خداوند متعال کو فریب دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے بیان کیا تھا۔ آج ہم تیسری اس آیت کا جو مہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم روایات کو بیان کرتے ہیں اور پھر چلیں گے ہم آیت نمبر 10 کی طرف، اس کا ترجمہ کریں گے اور پھر اس کے مہم نکات کو بیان کریں گے آپ لوگوں کی خدمت میں، تاکہ ہم دیکھیں اس آیت میں کیا کہنا چاہتا ہے خدا۔ یہ جو ہم اس کو بیان کرتے ہیں کہ جس کو حالانکہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، فریب دے رہے ہیں، وما یشعرون کہ وہ بے شعور لوگ ہیں، شعور نہیں رکھتے۔ تو یہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ روایت ان سے نقل کی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان المرائی یا یدعا یوم القیامت باربعۃ اسماء کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ریاکار، فریب دینے والے لوگوں کو قیامت کے دن، قیامت کے روز، روز آخرت، روز قیامت، روز جزا کے دن خدا 4 ناموں سے پکارے گا۔ 4 نام وہ کون سے ہیں؟ پہلا یا کافرو، یا دوسرا یا فاجرو، تیسرا یا غادرو، چوتھا یا خاسرو۔ اب یا کافر اور یا فاجر اس سے مراد کیا ہے؟ گناہ گار ہے، جو گناہ کرنے والے، جو کفر کرنے والے، اختیار کرنے والے، لوگوں کو فریب دینے والے، مومنین کو فریب دینے والے، رسول کو فریب دینے والے، اللہ کو فریب دینے والے۔ اور جو تیسرا شخص کون ہے؟ یا غادرو، جو خیانت کار ہے۔ چوتھا یا خاسرو، خسارہ اٹھانے والا، نقصان اٹھانے والا۔ یہ وہ 4 لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن ان ناموں سے پکارا جائے گا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ پھر آگے یہ سلطان الانبیاء نے فرمایا حبط عملک وبطل اجرک، ان کے عمل کو ضائع کیا جائے گا، ان کے عمل کو رفع و دفع کیا جائے گا، ان کے عمل کو ان سے اٹھایا جائے گا اور ان کے اجر کو باطل کر دیا جائے گا۔ اس دن یہ کوئی بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ ان 4 ناموں سے پکارے جانے والے اشخاص کو کوئی فائدہ نہیں دے گا ان کا عمل، کیونکہ ان کے عمل کو ضائع کیا جائے گا، اور کوئی ان کا
ان کو یعنی وہی عمل جزا، کوئی ان کو پاداش اور ان کو کوئی چیز نہیں دی جائے گی۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ آیت نمبر 10 کی طرف، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10۔ اس میں کیا ہے، پہلے ہم آیت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ تو اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، بیماری ہے، ایک خاص بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پس خدا ان کی بیماری میں اضافہ کرے گا، اضافہ کر دیتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جو انہوں نے کیا کیا ہے، اس کے ذریعے یعنی انہوں نے تکذیب کی ہے۔ اب ہم ان تینوں پوائنٹ، ایک فی قلوبہم مرض کے بارے میں بحث کریں گے، اور دوسرا فزادہم اللہ مرضا کے بارے میں بحث کریں گے، اور تیسرا ہم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ کے بارے میں بحث کریں گے۔ آئے ہم چلتے ہیں پہلی اہم نکات میں سے، جو آیت میں نکات ہیں وہ کیا ہے، جن کے دلوں میں ایک خاص بیماری ہے، ایک خاص قسم کے مریض ہیں وہ۔ اس سے امام کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے، امام کاظم علیہ السلام سے روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں فَمَرِضَتْ قُلُوبُ الْقَوْمِ لَمَّا شَاهِدُوا ذَلِكَ مُضَافًا إِلَى مَا كَانَ مِنْ مَرَضِ أَجْسَامِهِمْ لَهُ وَلِعَلِيٍّ، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ فرمایا ان منافقون اس قوم کے دل میں، اس قوم کے دلوں میں بیماری ہے۔ لما شاہدو، کہ جب انہوں نے کیا کیا، امیر المؤمنین کی بیعت کو دیکھا تو ان کی جو بیماری ہے، ان کے دلوں کی بیماری میں کیا ہوا، یعنی ان کے دلوں میں بھی بیماری ہے، اسی طرح ان کے جسموں میں بھی بیماری ہے۔ تو پھر جو ہے خداوند متعال نے فقال اللہ ان ذلک فی قلوبہم مرض، یعنی اس سے خداوند متعال نے ان کے دلوں میں وہ کون ہے، یعنی اے فی قلوب ہؤلاء المتمردین الشاکین الناکثین لما اخذت علیہم من بیعت علی علیہ السلام، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں خدا نے بیماری کو قرار دیا ہے، کیونکہ وہ سرکش ہیں اور شک کرنے والے ہیں، اور عہد و پیمان کو توڑنے والے ہیں، اور امیر المؤمنین کے بیعت کو توڑنے والے ہیں، کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، بیماری ہے، مرض ہے، جس کو خدا نے ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے، ان کے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ یہ وہ حدیث تھی، یہ تفسیر اہل بیت علیہ السلام کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100 جو ہے 14 میں بیان کیا ہے، اور باقی بھی اسی طرح بہار الانوار میں بھی ذکر ہوا ہے، تعویل الاحادیث الظاہرہ میں بھی ذکر ہوا ہے، اور تفسیر برہان اور الامام العسکری ایک کتاب ہے، اس میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسری جو ہم نے کہا فزادہم اللہ، کہ اللہ خداوند متعال نے ان کے دلوں میں بیماری کا اضافہ کر دیا۔ اب اضافے کے بارے میں یہ بھی ایک امام کاظم علیہ السلام سے روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ امام فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرضا بحیث نہت لہو قلوبہم جزاء بما ارائیتہم من هذه الآیات والمعجزات
کہ اللہ نے اللہ نے ان کی دلوں میں مریضی کو، مرض کو بڑھا دیا، اس حیثیت کہ ان کی ہدایت جو ہے وہ ہدایت ان سے کیا ہے، ان کے دلوں سے جو ہے پھیر لی گئی، اور وہ اس کو دیکھتے ہیں ان آیات کے ذریعے، یعنی ان نشانیوں کے ذریعے اور ان معجزات کے ذریعے، کیونکہ یہ ان کے دل جو ہیں وہ مریض ہیں، گمراہ ہیں یہ لوگ، اور اس آیت کا معنی یہی ہے فزادہم اللہ مرضا، یعنی ان کے دلوں میں بیماریوں کو اضافہ کر دیا، ان کے دل میں کیا کیا، بیماریوں کا اضافہ کیا۔ آئے ہم آخری پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جو انہوں نے کیا کیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ انہوں نے کیا کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ بھی امام کاظم علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ مُحَمَّدًا وَيَكْذِبُونَ فِي قولہم انا علی العہد والبیعۃ مقیمون۔ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان منافقین ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے محمد مصطفیٰ کو جھٹلایا ہے، ان کے قول کو جھٹلایا ہے، اور عہد کو توڑا ہے، بیعت کو توڑا ہے۔ مقیمون یعنی یہ جو عمل ان کا ہے، انہوں نے جو یہ اپنا عہد و پیمان کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو آگے سے ڈھال بنایا ہے، یعنی انہوں نے یہ ان کا عمل کیا ہے، تکذیب کرنے والا ہے، یعنی رسول کی تکذیب کی ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم سامعین، یہ اس یعنی جھوٹ بولنا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ہم انشاءاللہ خداوند متعال نے چاہا تو کل آیت نمبر 11 کو بیان کریں گے، 11 کو بیان کریں گے، اور آخر میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ خدایا ہمیں ان آیات کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کو امیر المومنین ائمہ علیہ السلام کی محبت نصیب فرما، امام حسین علیہ السلام کی محبت عطا فرما، اور میں آخر میں دعا گو ہوں کہ امام زمان کا جل ظہور فرما، ہمارے یہ ملک پاکستان کو ترقی نصیب فرما، اس کو ہر مشکلات، ہر جو ہے مشکلات اور ہر بیماری سے محفوظ فرما۔ میرا اللہ اگر کوئی ہدایت کے قابل ہے تو ہدایت فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو نست و نابود فرما، اور جن مومنین ظلم کے تحت زندگی کر رہے ہیں ان کو نجات عطا فرما۔ میرا اللہ جن کو اولاد دی ہے صحیح معنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کو اولاد نہیں دی ہے اس رات کے صدقے میں، اس عید کی رات کے صدقے میں ان کو صاحب اولاد فرما، اور جن جن لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں خدایا ان کی دعائیں کو مستجاب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔